اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلوب التبلیغ اور اسلوب التبلیغ میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مکانۃ التبلیغ فصل ثانی۔ یہاں پہ ہے کہ مولانا یحکم العالم نظام الہادی و کہہ رہے ہیں دنیا پہ حکومت کرنے والا ایک ہی منکر نظام ہے۔ یحکم العالم جو دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، اور دینا بیٹا نظام الہادی واحد ایک ہی ملحد نظام ہے رجسٹر، لہو قطبانے اس کے دو جانب ہیں، دو جہت ہے مولانا، قطب شرق قطب الشرقی و قطب غرب، ایک شرق کا محور، قطب یعنی محور مولانا، ایک شرق کا محور اور ایک غرب کا محور، ایک غرب کا محور ہے، چلتی ہے مولانا شرقی اور غربی۔ تو اسی پہ ذرا امام خمینی علیہ الرحمہ کا وہ ہے لا شرقیتا ولا غربیتا، نہ شرقی نہ غربی۔ یحاول کل منہما ان یتسابق مع الاخر، یحاول کل منہما ان میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے ان یتسابق مع الاخر کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائے، فی نہب الخیرات یعنی قدرتی چیزوں کو لوٹنے میں، نہب کہتے ہیں لوٹنے کو مولانا۔ مثال کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ نے جو اپنے لشکر کو الگ الگ ملکوں میں تعینات کر رکھا ہے، چاہے وہ قطر میں پورا بیس بنا رکھا ہے، عراق میں ابھی تک تھے، بڑی مشکل سے نکلے، وہاں ابھی پورے نکلے کہ نہیں نکلے، کیوں ہے، وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پیٹرول ہے، انہیں وہ چاہیے، خیرات کو لوٹنے کا کام ہے یہ خالی، اور کچھ نہیں۔ سیریا میں مفت میں نہیں کہ کس لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیبیا میں ایسے حملہ نہیں کیا گیا ہے، ظاہر ہے سامنے والا جب اس کی بات کو نہیں سن رہا ہے تو کیسے اس کو منوانا ہے، ٹھیک ہے اس پہ حملہ کرو، اپنے قبضے میں لے لو، زمین جب اپنے قبضے میں آ جائے گی تو پھر جتنا تیل لے جاؤ اپنے ملک میں، کون روکنے والا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو دنیا کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے۔ اما اذا تصادمت المنافع، لیکن تصادمت یعنی جب ٹکراؤ ہو جائے، لیکن جب فائدے میں ٹکراؤ ہو جائے، بحيث يشكل خطرا على النظام الواحد المسيطر، اس طریقے سے کہ ایک حاوی نظام کے اوپر خطرہ پیدا ہو جائے، خطرہ پیدا ہو جائے، حینہا تتکاثف الجہود، تتکاثف کثیف مانے جانتے مولانا کس کو کہتے ہیں؟ کثیف مانے گھنا، کثیف مانے کیا ہوتا ہے؟ گھنا۔ حینہا تتکاثف الجہود، صحیح، اس وقت کوششیں زیادہ ہو جاتی ہیں،
للحیلولت دون ذالک، تاکہ دوسرے کے علاوہ اس پر قبضہ کیا جا سکے. فمثلا فی حرب الخلیج، مثال کے طور پر گلف کی جنگ میں دعم کل من الشرق والغرب، مدد کی. السلام علیکم. دعم کل من الشرق والغرب، دعم یا دعم جانتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ مدد. دعم کل من الشرق والغرب، شرق اور غرب یعنی مشرق و مغرب دونوں نے مدد کی. النظام البعثی، کون ہے نظام البعثی؟ مولانا عراق کی حکومت کمیونسٹ پارٹی. بعثی کس کو بولتے ہیں دیکھنا پڑے گا مجھے. صحیح ہے، جو صدام کی حکومت تھی اس کی مولانا، اس کو نظام بعثی بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ جو اس کی پارٹی تھی وہ بعثی نظام تھا اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ ضد الجمہوریت الاسلامیہ، کس کے خلاف؟ اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران کے خلاف. کس کی مدد کی گئی؟ عراق کی. لأنہما احسا بخطر مشترک، اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا ایک مشترک خطرہ. یحدد مصالحہما، جو ان کی مصلحت کو چیلنج کر رہا ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیے ایران کو کس طرح سے گھیرنے کی کوشش ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بات اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا ہے. جو لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ کتنے بھی. میں کہہ رہا ہوں روزانہ اسرائیل نہ جانے کتنے معصوم بچوں کا قتل کرتا ہے، اس کے باوجود کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے نہیں ہے. لیکن وہیں جو ملک جو اس کے، مثلا آپ ساؤتھ کوریا کو لے لیجئے، نارتھ کوریا کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، یا خود ایران ہے، یا اس کے علاوہ اور جو دوسرے ملک ہیں مولانا، یعنی ایک اور ملک ہے جو امریکہ کے قریب میں ہے، دیکھیں میں بھول رہا ہوں اس کا نام، جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا امریکہ کی، اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. یوکرین کی مدد امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ روس حملہ کر رہا ہے، یوکرین کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ روس سے اسے کیا کرنا ہے؟ روس اس کا کمپٹیٹر ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اب جب مقابلے میں ہے تو مدد کس کی جائے گی؟ جو اس کے مقابلے میں ہے. فهذا النظام الواحد لا زال يواجه المشاكل من الداخل، یعنی عراق کی بات ہو رہی مولانا. دیکھیے جس کی مشرق و مغرب مدد کر رہے ہوں، جس کی امریکہ مدد کر رہے ہوں، امریکہ 10 سال 14 سال 15 سال 20 سال جانے کتنے سال رہ کے نکلا ہے وہاں سے مولانا. ابھی تو نکلا ہے، وہ بھی نکالا ہے اس نے. یہ کب کی بات ہے؟ 2006 کی بات ہے جب وہ داخل ہوا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ اس کے باوجود کیا عراق کی مشکل حل ہو گئی؟ عراق میں سڑکیں بن گئی، دیکھ کے آ رہا ہو تم کہ مکانات سب کے بن گئے، سب کو اچھی نوکری مل گئی. کیا مل گیا ان کو؟ انہیں صرف اپنی مصلحت کو حل کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا فہذا النظام الواحد، تو جو ایک نظام ہے، لا زال یواجہ المشاکل من الداخل، یعنی ابھی تک وہ اندر سے مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے. لا زال یعنی ابھی تک، یواجہ المشاکل مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے، من الداخل اندر سے.
المشاکل التي قد تؤدی به نتیجۃ للشعارات الفارغہ. صحیح ہے؟ وہ مشکلیں جو سبب بنی ہیں خالی نعروں کا، التي يرفعها الى الزوال والفناء، جسے بلند کیا جاتا رہا ہے فنا اور زوال کی طرف. لأن هذه الشعارات متى ما ارادت ان تتحقق، فنا اور زوال کی طرف. لأن هذه الشعارات، اس لیے کہ یہ سارے نعرے یا سارے وعدے جو تھے، متى ما ارادت ان تتحقق، جب بھی انہوں نے چاہا کہ اسے نافذ کرے، فقدت القدرت ولا التطبیق، تو ان کے پاس اسے نافذ کرنے کی قدرت ہی نہیں تھی. وتولد نظام آخر فی مقابلها، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام ابھر کر آ گیا. آج مولانا ہم کیوں جی رہے ہیں 15 لاکھ کے لالچ میں نا؟ سب کا وکاس اور سب کا ساتھ. کتنا ساتھ سب کا رہا؟ تو یہ شعارات فارغ بولتے ہیں. فارغ شعارات یعنی صرف نعرے کی حد تک ہے، ان میں تطبیق کی قدرت نہیں ہے. سالانہ یعنی 2 کروڑ روزگار سالانہ آسان کام ہے. 2 کروڑ روز یعنی ہر سال بھکاری بن رہے ہیں، اس سے زیادہ ہی بن رہے ہیں. فهذه الشعارات المنادية بالمساواة والرفاه والحرية الجنسية. مولانا ارے ایسے ایسے گاڑیاں سستی ہو جائیں گی، گاڑیاں سستی ہو جائیں گی، مکان سستے ہو جائیں گے، لوگوں نے خوب ووٹ دے دیے، پتا چلا جو گاڑی 50,000 کی آتی تھی 1,20,000 کی ہو گئی. مکان جو 20 لاکھ 22 لاکھ کا ہوتا تھا وہ سیدھے 40-45 لاکھ کا ہو گیا. سب کو ایسا لگ رہا تھا ہو کیا بات ہو. وہ سلنڈر جو 400 کا آتا تھا کہاں پہنچ گیا؟ 1,000 روپے 1,200 تک پہنچا مولانا، ابھی آیا 800-900 پہ. وجہ یعنی شعارات فارغ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لالچ میں لوگ امید بندھ جاتی ہے، اور امید بندھنے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ حقیقت میں ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کسی بکری کو آپ قربان کرنے کے لیے لے جائیں اور ہرا چارہ اسے دکھاتے رہیں، آگے آگے ہرا چارہ لے جاتے رہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے کیا رہے گی؟ چلتی رہے گی. تو ان نعروں کی حقیقت صرف اور صرف کس حد تک ہوتی ہے؟ وہ ہرے چارے کے مانند ہوتی ہے، آپ کو ملنے والا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کہ آپ کو قربانی کی راہ پہ چلنا ہے. فہذه الشعارات المنادیہ، تو وہ نعرے جو ندا دے رہے تھے مساوات کا یعنی برابری، والرفاہ اور آرام و سکون کا، والحریت الجنسیہ اور سیکشول آزادی کا. لکھو گے لکھو یہی نا، حریت الجنسیہ کسے کہیں گے؟ اسی کو نا. ارے ایران پاکستان میں نہیں نعرے لگے مولانا، میرا جسم میری مرضی.
باقاعدہ ایک وہاں پروگرام ہے اور خواتین روڈ پہ نکلتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، ہم پردہ کریں نہ کریں، ہم جیسے کب چاہیں کپڑے پہنے. یعنی ابھی یہ زیادہ پرانی نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب انہی سالوں کی ہے، غالباً پچھلے ہی سال نہ ہو. میرا جسم میری مرضی. کیا اسلام ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے؟ وقت ڈیموکراتیہ یعنی جمہوریت. ڈیموکراتیہ مولانا، ہاں ڈیموکریسی سے ہی انہوں نے عربی بنا دی ہے. یعنی لوگوں کی حکومت مولانا. بما انہا غیر عادلہ، جبکہ یہ عادل نہیں ہے. مولانا یہ کہاں کی عقل بندی ہے مجھے بتائیے. یہ کوئی ضروری ہے 10 لوگ 15 لوگوں میں سے 10 جس کو چنیں گے صحیح کو چنیں گے؟ یہ ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس کو چن رہے ہوں اس نے سب کو اپنے میں ملا لیا، اس لیے 10 لوگ کیا ہو گئے، اس کے ساتھ ہو گئے. تو 10 لوگ اگر کسی 15 میں سے 10 لوگ اگر کسی کو چن رہے ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے وہ. تو جمہوریت میں کیا اچھا ہی آدمی ملے گا آپ کو؟ ابھی بھائی سارے لوگ کرپٹ ہیں. یعنی ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں 10 سانسد ہیں، 5 مانیے، ایک پہ جو ہے 100 کیس ہے پولیس کیس، ایک پہ 75 ہے، ایک پہ 50 ہے، ایک پہ جو ہے 25 ہے. پبلک میں محبوبیت کس کی زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ 25 والے کی طرف رجحان کم جائے، کس کی طرف چلا جائے گا؟ 100 والے کی طرف لوگوں کا رجحان ہو. کیا وہ اچھا آدمی ہو جائے گا لوگوں کی چننے سے؟ آدمی تو ویسے ہی کرپٹ ہے. وہ جو گنہگار ہے، جو فاسق و فاجر ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یعنی سب کی فہرست ہے، لمبی لمبی فہرست ہے گناہوں کی. کہہ رہے ہیں وہ ڈیموکراطیہ، اور وہ جو ڈیموکریسی پہ انہا غیر عادلہ، جو عادل نہیں ہے، وجائرہ اور ظالم ہے مولانا. اور صرف ظالم نہیں ہے مولانا، وہ مسخرۃ لخدمت الاستکبار والجور، اور وہ بڑے بڑے ممالک کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں اور ظالموں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. ابھی 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 تازہ حملے، تازہ میں دیکھیے مولانا، نوٹس غور کریے آپ. ایران نے میزائل مارا اسرائیل پہ، دوہا چلایا کہ ہماری سرحدوں سے میزائل گزر رہا ہے، یہ ہماری اجازت کے بنا ایسا کیا گیا ہے، یہ ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے، ہم مار کے گرائیں گے. حمایت کس کی کر رہے تھے وہ؟ اسرائیل کی. اسرائیل نے انہیں کیا مار دی. بچنے والا کوئی نہیں ہے. جو ظالم ہے وہ ظالم ہے. آج آپ کے حق میں بول رہا ہے، جس دن اس کی مصلحت ٹکرائی، کیا قذافی کو کیا لگ رہا ہے قذافی کی امریکہ سے دوستی نہیں تھی؟ بہترین دوستی تھی مولانا، بہترین دوستی. صدام حسین کی امریکہ سے دوستی نہیں تھی؟ بہترین دوستی. حسنی مبارک جو مصر کا تھا اس کی دوستی نہیں تھی؟ بہترین دوستی تھی. لیکن جہاں ان کی مصلحتیں ٹکرائیں کیا ہوا؟ ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا. ہمارے یہاں مقولہ مشہور ہے، پولیس کی دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. ویسے ہی امریکہ ہے مولانا، اس کی دشمنی بھی نقصان دے گی اور دوستی بھی نقصان دے گی.
آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جہاں ان کی مصلحت، ان کی بھلائی ٹکرائی، وہ آپ کو کچل کے رکھ دیں. فمن المستحیل ان تتحقق، تو ناممکن سی بات ہے کہ وہ سارے اعلانات نافذ ہو سکیں. فإذا كان هدفنا وكانت رسالتنا علم التوحيد خفاقا على جميع ربوع العالم، هذه المسؤولية الحساسة إن شاء الله آئندہ آئے گا. والحمد للہ رب العالمین.